کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کرتی تھیں؟ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باتیں کر رہی تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے، وہ یہ کہ آپ کے والد حضرت ابو بکر ہیں جبکہ میرے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جب حضرت عائشہ نے جب یہ سنا تو تڑپ اٹھی اور ایسا جواب دیا کہ حضرت فاطمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن کسی نے خبر دی آ کر حضرت علی کے بارے میں ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئی تھی۔ مسلمان نوجوان لڑکی تھی۔ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی بات تو پریشان ہوئی۔ فطری بات ہے، عورت پریشان ہوتی ہے، اور پھر ابو جہل کی بیٹی، ان دونوں نے وہ دور اکٹھے دیکھا تھا، 12-13 سال کا ذیت کا دور، وہ جو اوجڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی تھی، حضرت فاطمہ نے آ کر ہٹائی تھی۔ تو خیال ہوا کہ میرا گزارا نہیں ہوگا، ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ پچھلی باتیں یاد آئیں گی، خواہ مخواہ آپس میں، تو جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ پتہ چلا کہ آپ کا امزاد ابو جہل کی بیٹی آئی ہے، اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو آپ کوئی بیٹیوں کا خیال بھی کیا کرتے ہیں کہ نہیں؟ بیٹی باپ سے کہہ رہی ہے، تو حضور نے جا کر فرمایا کہ نہیں بھائی، نبی کی بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی ایک گھر میں نہیں آئیں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آتے ہیں، گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، فاطمہ مجھے لگتا ہے آج ابا حضور آئے ہیں، یعنی آج میرے نبی آئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں، اے علی، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہمارے گھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں؟ کہا، میرا گھر جنت کی خوشبو سے ایسے ہی تو نہیں مہک رہا، اس کے مہکنے کی کوئی وجہ ہے، میرے گھر سے نبوت کی خوشبو آ رہی ہے کہ میرے نبی آئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ نے کہا، جی ہاں، بابا جان کمرے کے اندر بیٹھے ہیں۔ پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں؟ میرے گھر کیسے آنا ہوا؟ تو سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے بابا مجھے لینے آئے ہیں۔ حضرت علی نے پوچھا، تو پھر فاطمہ آپ اپنے بابا کے ساتھ گئی کیوں نہیں؟ ابھی تک کیوں بیٹھی ہو؟ فاطمہ بتاؤ تو صحیح، میرے حضور میرا انتظار کیوں کروایا، میرے حضور کو کیوں نہیں گئی؟ ناظرین، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آج کی جو اسلام مقدس شہزادیوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فاطمہ بتاؤ تو صحیح کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا انتظار کیوں کروایا، آپ گئی کیوں نہیں؟ تو سیدہ فاطمہ نے کہا، اے میرے شوہر معظم، آپ کے حکم کے بغیر کیسے چلی جاتی؟ تو حضرت علی نے فرمایا، فاطمہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے علی اپنی اجازت کو اہمیت نہیں دیتا۔ فرمایا، اے فاطمہ، ان موقع پر مرضی نہ آپ کی چلے گی نہ میری، یہاں چلے گی تو صرف میرے نبی کی مرضی چلے گی۔ سیدہ فاطمہ نے کہا، یا علی، بات اجازت کی نہیں اور بات مرضی کی بھی نہیں، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، آج اگر میں آپ کی اجازت کے بغیر گھر سے چلی جاتی تو قیامت کی صبح تک میرے باپ کے مبارک نام پر انگلیاں اٹھ جاتی کہ نبی کی بیٹی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلی تھی۔ ناظرین، شوہر کی نافرمانی کرنے سے پہلے، شوہر سے لڑنے سے پہلے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنے سے پہلے سوچ لینا کہ آپ کے غلط قدم اٹھانے کی وجہ سے آپ کے بوڑھے باپ کے بالوں کی سفیدی رل جائے گی۔ شوہر کے سامنے زور زور سے بولو گی، زور زور سے چیخو گی، چلاؤ گی، تو محلے والے کہیں گے، دیکھو فلاں کی بیٹی نے کس طرح تماشا لگا رکھا ہے۔ جب ایک بیٹی کے پاس کائنات کا نبی آئے لینے کے لیے تو پھر بھی وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے۔ اتنی بڑی شخصیت کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی شوہر کی فرما برداری اور اس کے حقوق کا اس قدر خیال رکھے، تو مجھے بتاؤ، ایسی گود میں امام حسین نہ آتے تو اور کون آتا؟ جس کی زندگی میں کوئی بھی نماز نہیں چھوٹی، ایسی گود میں زینب نہ آتی تو اور کون آتا؟ پھر سیدہ فاطمہ نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر بیٹے کو دودھ پلا کر مسکراتے ہوئے قرآن سنایا۔ دل کی دنیا میں کہا، ہے میرے شہزادے، اس قرآن کی کیا قیمت ادا کرو گے، اس مسکرانے کی کیا قیمت ادا کرو گے؟ تو حضرت حسین نے مسکرا کے ماں کی طرف دیکھا اور کہا کہ امی، آپ نے تو مجھے صرف گود میں قرآن سنایا ہے، انشاءاللہ میں کل کربلا کے میدان میں آپ کو نیزے کی نوک پر چڑھ کر قرآن سناؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین انسان وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ ناظرین، صبح کا وقت تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ کے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فاطمہ، میں ہوں، دروازہ کھولو۔ اندر آئے، دیکھا سیدھا فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی چلا رہی تھی، ادھر آٹا گوندا جا رہا تھا۔ پوچھا، فاطمہ، ایک وقت میں دو دو کام، کپڑے بھی دھل رہے ہیں، گھر میں جھاڑو بھی لگا رہی ہو، آٹا بھی گوندا جا رہا ہے، چکی بھی چل رہی ہے۔ پوچھا، فاطمہ خیر تو ہے، سارے کام ایک ہی وقت میں کیوں کر رہی ہو؟ تو کہا، اے علی، میرے پاس وقت بڑا کم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، اٹھا کے بستر پر لے کے کہا، لیٹ جاؤ، ساری رات مصلے پہ بیٹھی رہی ہو، ساری رات عبادت کرتی رہی ہو، پوچھا خیر تو ہے، وقت کیوں کم ہے؟ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے علی، فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھی ہوئی تھی، اللہ اللہ کر رہی تھی، بیٹھے بیٹھے اچانک میری آنکھ لگ گئی، مجھے خواب میں میرے بابا جان کی زیارت ہوئی۔
ख्वाब की दुनिया में मैंने देखा कि मेरे बाबा मेरे घर आए हैं, कभी कमरे में, कभी सहन में, कभी यहाँ वहाँ देख रहे हैं। ख्वाब की दुनिया में अचानक मैं अपने बाबा के सामने आ जाती हूँ। मेरे अब्बा मुझे सीने से लगा के ज़ारों कतार रोने लगते हैं। मैंने अपने बाबा से पूछा, बाबा क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया, बेटी मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। मेरी फातिमा बताओ तो सही, आज आपने रोज़ा किस चीज़ से रखा है? मैंने कहा, अब्बा खजूर के दाने और पानी के घूंट से रखा है। ए अली, मेरे बाबा ने मुझे सीने से लगा कर कहा कि बेटी आज आपने रोज़ा अली के दस्तरखान पे रखा है, अवतार जन्नत में अपने बाबा के दस्तरखान पे करूँगी। सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, ए अली, मैं कपड़े धो के और खाना पका के इस दुनिया से जा रही हूँ ताकि मेरे बाद आपको कोई तकलीफ़ ना हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दोनों के दरमियान ये बातचीत चल रही थी कि मेरे अब्बा मुझे लेने के लिए आए हैं, मैं आज इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाऊंगी। इतने में हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी आ गए। बच्चों को देखते हुए हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, फ़ातिमा अभी तो बच्चे भी छोटे हैं, आपके जाने के बाद घर की रौनकें ज़ाइल हो जाएंगी। इसके बाद सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुखातिब हो कर कहा, मैं अगर आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप दोगे? कहा, मेरी 3 वसीयतें हैं। हज़रत सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने वफ़ात के वक्त कहा, मेरी 3 वसीयतें हैं। पहली ये कि ए अली, आपको इजाज़त है कि मेरे मरने के बाद आप जिस औरत से शादी करना चाहें कर सकते हैं। मेरी दूसरी वसीयत ये है कि 29 दिन अपनी बीवी के पास गुजारना, एक रात इन बच्चों के पास ज़रूर गुजारना, मेरे हसन हुसैन के पास ज़रूर गुजारना। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मासूम हैं, जब तक ये छोटे हैं उन्हें बाप और माँ का प्यार देना, और जब ये बड़े हो जाएंगे फिर उन्हें अल्लाह के सपुर्द कर देना, ये जाने और उनका रब जाने। जब हसन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन ने ये माँ की बातें सुनी तो पूछने लगे, अब्बा हमारी माँ कहाँ जा रही है? माँ ने बच्चों की आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा, जाओ शहजादो, नाना के रोज़े पर अपना और मेरा सलाम अर्ज करना। हज़रत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम जैसे ही घर से बाहर निकले तो फ़ौरन ही रोते हुए वापस आ गए। माँ ने पूछा, बच्चों गए भी हो और इतनी जल्दी वापस भी आ गए? बच्चों ने कहा, अम्मा हमने नाना जान के रोज़े पे सलाम किया तो रोज़ा अनवर से आवाज़ आई, शहजादो जल्दी से अपनी माँ के पास चले जाओ, क्योंकि आज के बाद रोज़ा तो तुम्हें मिल जाएगा लेकिन माँ का चेहरा कभी नज़र नहीं आएगा। जल्दी से जाओ, माँ को देख लो, माँ की ज़ियारत कर लो, क्योंकि आज वो इस दुनिया से रुखसत हो रही है। फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तीसरी नसीहत बयान की, रोते हुए कहा, या अली, रसूल की रज़ा के लिए मेरी खिदमत में अगर कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ये बात सुनी तो ज़ारो कतार रोने लगे, और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रो कर कहने लगे, फ़ातिमा यही बात मैंने आपसे करनी थी कि क़यामत के दिन जब आप अपने बाबा के साथ हौज़े कौसर पर खड़ी हों तो मुझे आता देखकर अपने बाबा को ये ना कहना कि वही आ रहा है जिसके घर में जाने के बाद एक मर्तबा मैंने पेट भर कर खाना नहीं खाया, जो मुझे अच्छी तरह ना खिला सका, ना पिला सका और ना पहना सका। नाज़रीन, ये वो घराने हैं जिनका चर्चा आसमान के मलाइका करते हैं, जिनका ज़िक्र सुनकर आसमान के मलाइका रोने लग जाते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत करती हैं कि उम्मे सलमा ने फरमाया कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को मेरे सपुर्द किया गया। मैंने उन्हें अदब सिखाना चाहा, मगर खुदा की कसम फ़ातिमा तो मुझसे ज़्यादा मुअद्दब थी और तमाम बातें मुझसे बेहतर जानती थी। रसूलुल्लाह बिन अब्दुल्लाह इनसे बहुत मोहब्बत करते थे। इमरान बिन हुसैन की रवायत है कि एक दफ़ा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा था कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो अभी कम सिन थी तशरीफ़ लाई। भूख की शिद्दत से उनका रंग मुतग़य्यर हो रहा था। हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो कहा कि बेटा इधर आओ। जब आप करीब आई तो रसूलुल्लाह बिन अब्दुल्ला ने दुआ फरमाई कि ए भूखों को सैर करने वाले परवरदिगार, ए पस्ती को बुलंदी अता करने वाले, फ़ातिमा की भूख की शिद्दत को ख़त्म फरमा दे। इस दुआ के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के चेहरे की जर्दी मुबद्दल ब सुर्ख़ी हो गई, चेहरे पर खून दौड़ने लगा और आपने हशाश बशाश नज़र आने लगे। फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बयान है, जिसके बाद मुझे फिर कभी भूख की शिद्दत ने परेशान नहीं किया। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद एक दिन आपकी प्यारी लख्त जिगर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अज़वाज रसूल में से एक के साथ तशरीफ़ ले गईं। आप कुछ देर वहाँ रुकी तो दोनों ख़वातीन के दरमियान हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर छिड़ गया। बीबी साहिबा ने अर्ज़ किया, ए खातूने जन्नत, एक बात तो बताएं। फरमाया, पूछें। अर्ज़ किया, आपके बाबा जान को सारे सहाबा में से सबसे ज़्यादा कौन प्यारा है? हज़रत फ़ातिमा ये सवाल सुनकर मुस्कुरा पड़ी और फरमाया, आयशा बीबी साहिबा ने फिर पूछा, और मर्दों में सैयदा फ़ातिमा ने फरमाया, उनके वालिद हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये बात हज़रत फ़ातिमा ने क्यों इरशाद फरमाई? इसलिए कि वो जानती थी कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
حضرت عائشہ سے بے حد محبت فرماتے تھے اور اس کا علم تمام صحابہ کرام کو بھی تھا۔ یہی نہیں بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو بھی سیدہ عائشہ سے محبت کی تلقین فرمائی تھی۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جس دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ہوتے تو یہ حضور کی خدمت میں بڑے بڑے ہدیے اور تحفے بھیجتے تاکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام زیادہ خوش ہوں اور ہمارے لیے دعائے رحمت فرمائیں۔ ایک دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام بیویاں ایک گھر میں جمع ہوئی اور آپس میں مشورہ کیا کہ جب آقا ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو صحابہ کرام ہماری طرف اتنے تحفے نہیں بھیجتے کہ جتنے حضرت عائشہ کے ہاں تشریف فرماتے ہوئے بھیجتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بس انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور حضور تک یہ بات پہنچا دی۔ یہ بات پہنچانے کے لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتخاب کیا کہ وہ جائیں اور حضور کی بارگاہ میں عرض کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں سے فرمائیں کہ تحفے صرف میری عائشہ کی طرف ہی ہوتے ہوئے نہ بھیجا کریں، بلکہ میں جس بھی بیوی کے ہاں قیام کروں تم ہر جگہ بھیجا کرو اور عائشہ کے دن کو مخصوص نہ کرو۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تمام ازواج کی طرف سے متفقہ طور پر نمائندہ بن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ساری بات ازواج نے جو متفقہ طور پر طے کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست نہ سنی اور جلال میں آگے اور فرمایا، اے ام سلمہ، مجھے عائشہ کے خلاف بات کر کے تکلیف نہ دیا کرو، تمہیں پتہ نہیں عائشہ کی کیا شان ہے۔ میں عائشہ کے پاس اس کے بستر پر بیٹھا ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ پر وحی نازل فرما دیتا ہے، حالانکہ اور بھی میری بیویاں ہیں، کسی اور زوجہ کے بستر پر مجھ پر کبھی وحی نازل نہیں ہوئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب لیا اور بغیر کوئی مزید بات کیے خاموشی سے واپس لوٹ آئی اور ازواج نے پوچھا، اے ام سلمہ سناؤ کیا ہوا؟ حضرت ام سلمہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سنی اور یہ جواب ارشاد فرمایا ہے۔ ازواج نے پھر مشورہ کیا، کیوں نہ ہم ایسی شخصیت کو حضور کے پاس بھیجیں کہ جس کی بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹالنا پسند نہیں فرمائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سوچا، انہوں نے پیغام بھیج کر بلوا لیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں تو تمام ازواج میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تفصیل سے بات بتائی اور عرض کیا، بیٹی آپ اپنے بابا کی بارگاہ میں جائیں اور ہماری طرف سے یہ درخواست پیش کریں، ہمیں امید ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بات نہیں ٹالیں گے اور ہمارا کام بن جائے گا۔ امہات المومنین کی بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انکار نہ کر سکیں اور اپنے بابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گئیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا گیا کہ آپ کے پیارے بابا جان اس وقت حضرت عائشہ کے ہاں تشریف فرما ہیں۔ حضرت فاطمہ وہاں سے چلیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں تشریف لے گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حجرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صحن میں کچھ کام کر رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سیدہ فاطمہ کو دیکھا تو اپنا کام چھوڑ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف بڑھی اور سلام و دعا کے بعد آنے کی وجہ پوچھی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، میں بابا جان سے ملنے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، میں دیکھتی ہوں آپ کے بابا جان کہیں سو تو نہیں رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کہہ کر کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ رہے تھے۔ آپ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو اندر بھیج دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اندر داخل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی شفقت سے آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا، بیٹی کیسا آنا ہوا؟ عرض کیا، بابا جان آپ کی ازواج کی طرف سے ایک درخواست لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو آپ نے عرض کیا، بابا جان جب آپ اماں عائشہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو صحابہ اکرام بڑے تحفے اور ہدیے بھیجتے ہیں، جبکہ جب آپ کسی دوسری زوجہ کے ہاں تشریف فرما ہوتے ہیں تو پھر بہت کم تحفے اور ہدیے بھیجے جاتے ہیں۔ آپ صحابہ اکرام کو حکم دیں یہ تفریق نہ کیا کریں بلکہ آپ جہاں بھی ہوں وہیں تحفے بھیجا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، یہ ساری گفتگو میں سن رہی تھی مگر میں خاموش تھی۔ بیٹی کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تو اس سے محبت نہیں کرتی؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، بابا جان بالکل میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ پھر فرمایا، بیٹی پھر عائشہ سے پیار کرو، عائشہ سے محبت کرو کیونکہ میں عائشہ سے پیار کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ یہ ارشاد سن کر واپس لوٹ گئیں اور تمام ازواج مطہرات کو یہ بات بیان کر دی۔ ناظرین، اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اماں عائشہ سے محبت کی تلقین خود نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ پھر بھلا کیسے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ سیدہ فاطمہ
اور حضرت عائشہ کے درمیان کے تعلقات اچھے نہ ہوں۔ اب ذرا سیدہ فاطمہ کے لیے الفاظ ملاحظہ کریں۔ آپ فرماتی ہیں میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو عادات مبارکہ میں، حسن و سیرت کے لحاظ سے چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، بات کرنے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حضرت فاطمہ زہرا سے زیادہ مشابہ ہوں۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں تشریف لے جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، پیشانی چومتے، پھر اپنی مجلس میں اپنے پاس پیار سے بٹھا لیتے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ساتھ بیٹھی تھی۔ اگرچہ ماں بیٹی کا رتبہ تھا، لیکن عمر میں زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں محبت اور پیار اور دل لگی بھی کرتی تھی، ہنسی کھیل کر لیتی تھی۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھ کر مسکرائیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مسکرانے کی وجہ پوچھی کہ کیا بات ہے، تو کہنے لگی میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے کہ آپ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جبکہ میرے والد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تڑپ اٹھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پہ تعریف شروع کر دی اور کہنے لگی فاطمہ آپ نے سچ کہا، ہمیں ایمان ملا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، ہمیں قرآن ملا ان کے صدقے، میں پروردگار کی معرفت ہمیں ملی ان کے صدقے، اسلام ملا ان کے صدقے۔ میں چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریفیں کی۔ تعریف کرنے کے بعد کہنے لگی میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے۔ فاطمہ پوچھا وہ کون سی بات؟ فرمانے لگی میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ فاطمہ آپ کے شوہر علی مرتضیٰ ہیں اور میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ بات سن کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری بات کہی کہ فاطمہ میرے دل میں ایک اور بات آ رہی ہے۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا کون سی بات؟ فرمایا قیامت کے دن جب اللہ ہمیں اٹھائیں گے تو آپ کا ہاتھ علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، اور میں عائشہ جب اٹھائی جاؤں گی تو میرا ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ پھر تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد فرمانے لگی فاطمہ میرے دل میں ایک اور بات آ رہی ہے۔ کون سی؟ فرمانے لگی کہ تو خاتون جنت ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، تو جنت میں جب تخت پر بیٹھی ہوگی تو تیرے تخت پر علی مرتضیٰ ہوں گے، مگر فاطمہ جب میں جنت میں تخت پر بیٹھی ہوں گی تو میرے تخت پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ بیٹھیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اتنی سمجھ عطا فرمائی، اس لیے فرمایا کرتی تھی کہ اللہ رب العزت نے مجھ کو ایسی باتیں عطا کی ہیں جو کسی اور کی بیوی کو نہیں ملی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میں سب سے پہلی بیوی ہوں جو کنواری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی، اور جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج تھی یا بیویاں تھیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بدر کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ڈھونڈ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے میں کوئی کپڑا تلاش کر رہا ہوں تاکہ اسلام کا جھنڈا لہرا سکوں۔ فرماتی ہیں کہ میرا ایک دوپٹہ تھا جس میں سفید زمین تھی اور اس پر کالی دھاریاں تھیں، میں نے وہ دوپٹہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے دوپٹے کو اپنے ہاتھ سے اسلام کا جھنڈا بنا کر لہرایا، یہ بھی اللہ نے مجھے نصیب فرمایا۔ فرماتی ہیں کہ ایک دوسرا اعزاز یہ ملا کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے سلام مجھے دنیا میں پہنچائے۔ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ اعزاز ملا کہ جب منافقین نے مجھ پر بہتان باندھا تو اس سے پہلے یوسف علیہ السلام پر بھی اس طرح تہمت لگی، مریم علیہ السلام پر بھی تہمت لگی، مگر اللہ رب العزت نے ان معصوم لوگوں کی ان تہمتوں کو معصوم زبانوں سے رد کروایا۔ چھوٹے بچوں نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ لوگ پاک ہیں، اس تہمت سے بری ہیں۔ فرماتی ہیں کہ جب مجھ پر تہمت لگائی گئی تو اللہ نے چھوٹے بچوں سے گواہی دلوانے کی بجائے خود اپنے کلام مبارک سے پاک دامنی کی گواہی دی، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ فرماتی ہیں کہ یہ اعزاز بھی مجھے ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری مرتبہ جب بستر علالت پر تھے تو آپ کا چہرہ انور اور سر مبارک میری گود میں تھا، میری نگاہیں آپ کے چہرے پر لگی ہوئی تھیں اور آپ اس وقت اللہ کے حضور پیش ہو رہے تھے۔ یہ بھی اعزاز مجھے ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری گود کے اندر سر رکھ کر دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت حاصل کی۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں ان دونوں عظیم ہستیوں کی عزت و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں بھی ہدایت کاملہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔